اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ 4 خلیفہ راشدین جو منتخب ہوئے، ان چاروں کا طریقہ انتخاب علیحدہ علیحدہ ہے۔ خلیفہ اول سقیفہ میں چند افراد کی نشست میں منتخب ہوئے۔ خلیفہ دوم سرے سے عوام نے، امت نے انتخاب نہیں کیا، خلیفہ دوم نے نامزد کیا، وہ مقرر کر کے گئے۔ اپنے بعد امت کو اپنے حال پر چھوڑ کر نہیں گئے کہ امت خود فیصلہ کر لے گی، بلکہ خود اپنی زندگی میں اپنے بعد اپنا نائب مقرر کر کے گئے۔ اور پھر خلیفہ دوم جب انہیں نظر آیا کہ دنیا سے جانے والے ہیں، انہوں نے شورا بنائی 6 افراد کی، اور وہ 6 افراد بھی خاص ترتیب سے چنے گئے اور انہیں اختیار دیا گیا کہ آپ بعد والا خلیفہ انتخاب کریں۔ اور پھر چوتھے خلیفہ، انہیں پہلے تینوں طریقوں سے انتخاب نہیں کیا گیا، انہیں عمومی بیعت کے ذریعے سے انتخاب کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ عز و جل نے جب حق بات پہنچانی ہو نا تو کسی کافر، کسی منکر کے منہ سے بھی پہنچا دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے یہ جواد نقوی، جو علامہ جواد نقوی ہے، اس کی ویڈیو دیکھی۔ اس ویڈیو میں یہ کہہ رہا ہے خلفاء راشدین کس طرح ان کو، یعنی کہ وہ چنے گئے، یعنی کہ ان کو کس طرح خلافت ملی، اور یہ سارا کچھ آپ کے سامنے اس نے ڈیٹیل بتایا۔ اب آپ کہیں گے اس میں کون سی بات ہے، یہ تو سب کو پتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، خلفاء کے ساتھ راشدین، میں نے کہا نا اللہ عز و جل جب حق بات پہنچانی ہونا تو کسی منکر کے منہ سے بھی نکال دیتے ہیں۔ آپ کیا نیچے تو لوگ مجھے عمری اور فلاں یہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ہی کا عالم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت علی کو تو ویسے ہی یہ کہتے ہیں، ان چاروں کو خلفاء راشدین کا لفظ استعمال کر رہا۔ شیعوں ٹھف ہے ویسے تم لوگوں کو کرنا۔ اسے کہتے ہیں کہ کہتے ہیں نا کہ وہ بٹا باہر سے آئے نا تو چلو تکلیف ہوتی ہے، بٹا باہر سے کسی نے حملہ کیا، جب بٹا اندر سے آئے نا بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ یار دیکھو یہ تو اپنا تھا، اس نے ہی اٹھا کے بٹا مار دیا یا اینٹ مار دی۔ تو یہ واقعی شیعہ مذہب کے اوپر نا جواد نقوی کا کرارا تماچا ہے، ٹھیک ہے نا، کرارا تماچا۔ یہ وہی جواد نقوی ہے جس کی میں نے ویڈیو ڈالی اور آج اس کی تردیدیں ہو رہی ہیں کہ جی جواد نقوی صاحب نے، استاد محترم نے یہ تو نہیں کہا کہ جی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والے شیعہ ہیں، انہوں نے بے وفائی کی، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ باقاعدہ وہ ویڈیو کو پوری چلا کے تردید بنا رہے ہیں۔ تردید میں کیا بنا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی مومن جو ہے وہ کیا نام ہے، وہ ہو سکتا ہے، مطلب ان کے دغا باز ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے، لیکن وہ اہل بیت کا قاتل نہیں ہو سکتا۔ تو کیا مومن دغا باز ہو سکتا ہے؟ تو کس نے بلایا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ بھائی ان کوفیوں نے بلایا تھا نا، انہوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی، اور تو کسی نے بے وفائی نہیں کی نا، انہوں نے بلایا تھا نا، یہی بیعت کرنا چاہ رہے تھے نا۔ ان بیچاروں کو یعنی کہ بلا لیا، ان کے ساتھ انہوں نے ظلم عظیم کیا۔ کنہوں نے کیا؟ ان شیعوں نے کیا۔ اور انہی کے ساتھ نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کون تھے؟ وہ یہی کوفی لایوفی، یہ لوگ تھے، کوفی جو کبھی اپنا عہد پورا نہیں کرتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دینے والے یہی خارجی کوفی۔ اچھا، پھر حضرت حسن کی تو آپ کی کتابوں سے میں ثبوت دے چکا ہوں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ ڈر ہی اپنے شیعان علی سے ہے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہانے سے بلا کر شہید کرنے والے کون؟ کوفی لایوفی۔ شمر کون تھا؟ ویڈیو پروف آپ کی کتابوں سے دکھایا کہ شمر شیعان علی میں سے تھا جس نے جنگ صفین لڑی تھی۔ تو بھائی اسے کہتے ہیں تماچا، جس طرح کا منہ اس طرح کا تماچا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو شیعہ باطل مذہب کے عقیدے سے بچائے اور اس طرح کے دجالی فتنے ان سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔